شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. آج پھر آپ کی خدمت میں ماہ رمضان کی ایک خصوصیت لے کر حاضر ہوا. ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں سبط اکبر سردار جوانان جنت حضرت امام حسن مجتبی کی ولادت سے متبرک قرار دیا ہے. 15 ماہ مبارک رمضان امام حسن علیہ السلام کی آمد کی تاریخ ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہوں نیمہ رمضان نور امام حسن سے منور ہوا. جیسا کہ مورخین نے لکھا ہے، ان حسن ابن علی ولدا فی لیلۃ البدر. امام حسن ابن علی یعنی فرزند علی دلبند فاطمہ کی ولادت شب بدر میں ہوئی. شب بدر یعنی بدر والی رات. چونکہ یہ 14 اور 15 تاریخ، مہینے کی 14 اور 15 تاریخوں میں چاند مکمل ہو جاتا ہے. عربی میں بدر چاند کو کہتے ہیں. چونکہ ان تاریخوں میں 14 اور 15 کو چاند اور 15 کو پورا کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، لہذا عربی میں اس رات کو لیلۃ البدر کہتے ہیں. بدر والی رات، شب بدر، جسے ہم اردو میں چاندنی رات کہتے ہیں، چاند والی رات کہتے ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت اس نیمہ ماہ رمضان میں ہوئی ہے، یعنی 15 ماہ رمضان. اور پروردگار عالم نے سبط اکبر امام حسن کو اس مہینے میں بھیج کر اور اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کر کے بتلا دیا کہ دیکھو یہ ایک قرآن ناطق ہے، ایک قرآن صامت ہے. قرآن ناطق اور صامت کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. قرآن ناطق قرآن صامت کی ضرورت ہے اور قرآن صامت قرآن ناطق کی ضرورت ہے. یہ ان کی تفسیر کریں گے، وہ ان کے حقائق بیان کریں گے. دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے اور دونوں کی ضرورت مومنین کو ہے. ماہ رمضان میں دونوں کو پروردگار نے نازل کر کے بتا دیا، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. دونوں کی ضرورت قوم کو ہے، اسلام کو ہے، مومنین کو ہے. اور اگر کوئی مقام سعادت پر فائز ہونا چاہتا ہے تو دونوں سے متمسک ہو. لہذا پروردگار عالم نے دونوں کو بھیجا. بس فرق اتنا ہے، یعنی دونوں کو قرآن مجید، دونوں کو ماہ رمضان ہی میں بھیجا. قرآن کا نزول بھی ماہ رمضان میں ہوا، امام حسن کی آمد بھی ماہ رمضان میں ہوئی. بس فرق اتنا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کے لیے پروردگار عالم نے لیلۃ القدر کا انتخاب کیا، یعنی قدر والی رات، شب قدر کا انتخاب کیا. اور جب فرزند علی سبط اکبر کو بھیجنے ان کی آمد کا مسئلہ آیا تو پروردگار عالم نے لیلۃ البدر کا انتخاب کیا. بدر والی رات، چاند والی رات، یعنی وہ قرآن مجید لیلۃ البدر میں آیا ہے، ان کی آمد قرآن مجید لیلۃ القدر میں آیا ہے اور ان کی آمد لیلۃ البدر میں ہے. تو بس قرآن مجید پر عرض کروں، سمیٹ دوں بات کو کہ قرآن مجید ماہ رمضان کی عظمتوں میں سے ایک عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے. پھر تکرار کر دوں ناظرین کے لیے، پہلی خصوصیت ماہ رمضان کی یہ تھی کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں روزے کا واجب کیا. دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس مہینے میں قرآن مجید جیسی بابرکت پاک و پاکیزہ کتاب اس بابرکت مہینے میں نازل کی.
تیسری خصوصیت ماہ رمضان کی یہ تھی کہ شب قدر جیسی بابرکت رات کو اس بابرکت مہینے کے دامن میں قرار دیا. اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اپنے بابرکت نبی کے بابرکت سبت اکبر امام حسن کی آمد کو بھی اسی مہینے کی 15 تاریخ کو قرار دیا، تاکہ ادھر کی بھی 15 نورانی ہو جائے اور ادھر کی 15 بھی نورانی ہو جائے، اور سلسلہ قرآن و اہل بیت کا ایک ساتھ رہنے کا سلسلہ اور فلسفہ بھی مکمل ہو جائے. انشاءاللہ بارگاہ پروردگار میں ہم دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ان دونوں ثقل سے قرآن ناطق اور قرآن صامت سے وابستہ ہونے کی ہمیں توفیق دے، اور ان دونوں کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں آمد کا راستہ فراہم کر دے، تیری اور مقام سعادت اور محمود کو حاصل کر لیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد